الحمدللہ والصلاۃ علی رسولillah۔ غسل کے دوران ناک اور کان میں پانی ڈالنے کا جو مسئلہ ہے اس کو بعض لوگ بہت مشکل بنا کر بیان کرتے ہیں کہ عام لوگ اس کو بہت مشکل کام سمجھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ناک اور کان کے سوراخوں میں کس طرح پانی پہنچائیں تاکہ غسل صحیح ہو جائے۔ دیکھیے، غسل کا ایک اصول ہے، وہ یاد رکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ غسل کا ایک ہی فرض ہے۔ 3 جو بیان کیے جاتے ہیں وہ آسانی سے سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ اصل ایک ہی فرض ہے۔ اور وہ ایک فرض یہ ہے کہ غسل کرتے وقت بدن کے جس جگہ تک آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے پانی پہنچ جاتا ہو اس جگہ تک پانی پہنچانا یہ ایک فرض ہے، اور جس جگہ پانی پہنچانے میں مشقت ہو اور تکلیف ہو یا تکلیف کا خوف ہو وہاں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ اس میں کلی کرنا بھی آ گیا، کیونکہ منہ میں پانی پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اسی میں ناک میں پانی داخل کرنا بھی آ گیا، وہاں تک جہاں تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہو، اور ناک کے سوراخ میں جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا بہت آسان کام ہے۔ اس لیے غسل کے دوران جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور گندگی بھی نرم حصے تک ہی رہتی ہے، وہیں تک پانی کے ذریعے ناک کو بھگونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پانی کا چلو ناک کے قریب کر کے پانی سانس کے ذریعے سے اوپر کو کھینچتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، اس میں پریشانی بھی ہے اور تکلیف بھی، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے روزے کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ البتہ ناک میں انگلی داخل کرنا تاکہ ناک اچھی طرح سے بھیگ جائے اور صاف ہو جائے یہ بہتر ہے، ضروری یہ بھی نہیں۔ لیکن ناک میں پانی ڈالے بغیر صرف ہاتھ کی انگلی پانی میں بھگو کر داخل کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ ناک میں پانی داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح کان کا مسئلہ ہے، اس کو میں نے دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے۔